الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے دوستو اور عزیز بھائیو، آج کا پروگرام کافی اہم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے حج اور عمرے کا مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ حج اور عمرہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس رکن کا جاننا صرف اسی کے لیے ضروری نہیں ہے جو حج اور عمرہ کرتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے ارکان میں داخل ہے، اس لیے ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کو حاصل کرے، اور بنیادی تعلیمات میں سے حج اور عمرہ کی تعلیم بھی ہے۔ اس لیے ہم آج آپ کے سامنے حج اور عمرہ کا مسنون طریقہ بیان کریں گے۔ اس انداز میں ہم بیان کرنے کی آسان طریقے سے کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے، گویا کہ آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ اس طریقے کو سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ سیکھنے کے بعد پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے کو دوسروں کو بھی بتائیں۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ طریقہ بتائیں، اور بنیادی طور پر یہ جانیں کہ یہ جو حج اور عمرے کا طریقہ ہے، اس سے متعلق صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کر کے آپ کی توجہ اہم بات کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1297 نمبر کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ایک عظیم صحابی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر کو رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ سواری پر بیٹھے تھے اور رمی جمار کر رہے تھے 10 تاریخ کو، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذَا، کہ تم لوگ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے کہ میں اس حج کے بعد زندہ رہوں یا نہ رہوں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایک کیفیت کو دیکھا ہے، اور ان کے اندر علم کے حصول کا بڑا شوق تھا۔ یہ حدیث کے سیکھنے میں، علم کے سیکھنے میں بڑا جذبہ رکھتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں، اور عبداللہ بن انیس سے ملاقات کرتے ہیں اور حدیث کا علم لیتے ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ دوسری کتابوں میں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ایک حدیث قصاص کے بارے میں تھی۔ انہوں نے ایک اپنے پیسے سے ایک اونٹ خریدا اور 1 مہینے کا سفر کیا، کہاں؟ مصر کا سفر کیا، اور وہاں جا کر ایک حدیث کا علم لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کہاں ایسا شوق ہے؟ تو ایسا شوق ان کے اندر تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرتے ہوئے بھی بڑے غور سے دیکھا ہے، جیسے یہ حدیث بیان کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث جو 1218 نمبر کی ہے، ہر حاجی کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ پورا ہو بہو بیان کر دیا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، پوری تفصیل حج کی انہوں نے ایک حدیث کے اندر بیان کر دی ہے۔ اس حدیث کو تو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے حج کرنے والے کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1218 نمبر۔ یہ فواد عبد الباقی کا نمبر بتا رہا ہوں، اور جو دوسرا اپلیکیشن کھولتے ہیں قرآن و حدیث کے نام سے، اردو نمبر سے ڈھونڈتے ہیں، تو اس اعتبار سے 2950 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن علی بن حسین، یہ نام یاد کیجئے اور سمجھیے۔ محمد سے یہاں مراد ہے محمد باقر، شیعوں نے جن کو اپنا 5واں امام تسلیم کیا ہے، محمد باقر۔ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تو حضرت حسین کے بیٹے علی ہیں۔ علی یہ کس نام سے مشہور ہے جانتے ہیں؟ زین العابدین کے نام سے، دھیان رکھیے گا، زین العابدین کے نام سے یہ علی مشہور ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اصل علی نام ہے۔ علی کے جو بیٹے ہیں وہ ان کا نام ہے محمد،
یہ محمد مشہور ہے محمد باقر کے نام سے، یہ محمد باقر شیعوں کے نزدیک 5ویں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سیدنا علی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کے پہلے نمبر پہ سیدنا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، دوسرے نمبر پر ان کے بیٹے حسن کو مانتے ہیں، تیسرے نمبر پر حسین کو مانتے ہیں۔ حسین کے بیٹے یہ جو علی ہیں زین العابدین، علی زین العابدین، ان کو چوتھے نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پہ ان کے بیٹے جو ہیں محمد، جن کو محمد باقر کہتے ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں جعفر، جن کو جعفر صادق بولتے ہیں، وہ 6 نمبر پہ۔ تو یہ محمد بن علی بن حسین یہ کچھ لوگوں کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ پوچھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا۔ دیکھیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ عبادت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرتے تھے اور اس اعتبار سے عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ جستجو نہیں ہے، ہم محمد کی سنت بتاتے ہیں اور آپ آنکھ موند لیتے ہیں، بتانے والے کو جو آپ جھوٹا غلط قرار دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام تابعین اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پتہ لگاتے اور اس پر عمل کرتے۔ یہ محمد بن حسین بن محمد بن علی بن حسین یہ آتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ نماز کا وقت تھا، نماز انہوں نے پڑھائی۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ جب حج کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو اس وقت بینا تھے، آنکھ میں روشنی تھی۔ جب یہ لوگ پوچھنے کے لیے آئے، کچھ لوگ آئے تو اس وقت نابینا ہو گئے تھے۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز کے بعد پھر سارے لوگوں سے تعارف ہوا اور آنے کا مقصد پوچھا گیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا۔ تو بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کیا گرہ لگا کر کے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک حج نہیں کیا۔ اس طرح سے وہ بیان کر رہے حلقے جوڑ کر کے، اور پھر بتاتے ہیں کہ 10واں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا تو جوق در جوق لوگ مدینہ میں آنے لگے۔ کیوں آنے لگے؟ یہ بیان کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ، اس لیے آنے لگے کہ لوگوں کی خواہش تھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کریں اور ہم ویسے ہی کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث بنیادی طور پر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ منہج معلوم کریں کہ صحابہ کا منہج کیا تھا، وہ کس طرح سے عمل کرتے تھے اور کس طریقے سے عبادت انجام دیتے تھے۔ وہ پہلے یہ معلوم کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری حدیث بیان کی ہے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، پوری تفصیل بیان کی ہے، اور وہ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 1218 نمبر کی، اس حدیث کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز تھی کہ آپ کے ذہن میں رہے دین کیا ہے۔ دین نام ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ ہم جو حج کا طریقہ بیان کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ ہم آپ کو اپنی طرف سے بڑھا کر، ملا کر، گھٹا کر، اس میں ملمہ کر کے اور اس کے اندر جو ہے اپنی طرف سے باتیں داخل کر کے نہیں بیان کر رہے، کیونکہ دین نام ہی اس کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں منہج مل رہا ہے۔ منہج یہ ہے کہ دین پر عمل ٹھیک اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب آتے ہیں حج اور عمرے کا طریقہ جانتے ہیں۔ حج اور عمرہ کا طریقہ جاننے سے پہلے حج کے جو اقسام ہیں ان کو جان لیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج سے پہلے ہمیں فکس کرنا پڑے گا کہ آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو حج کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کو جانیں اور پھر اس کے بعد حج کو طے کر کے حج کی نیت کر کے آپ حج کرنے پہ نکلیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، دوسرا حج ہے حج قران، تیسرا حج ہے حج افراد۔ 3 قسم کا حج ہے۔ آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ کس حج کے ارادے سے نکل رہے ہیں، کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔ حج افراد ہے، افراد فرد سے بنا ہوا۔ فرد کسے کہتے ہیں؟ 1 فرد، 2 فرد۔ فرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا اور سنگل آدمی، اسی فرد سے افراد بنا ہوا۔ حج افراد کا مطلب جو سنگل حج کر رہا ہے، عمرہ نہیں کر رہا ہے۔ حج اور عمرہ اس میں 2 کام ہیں، حج اور عمرہ۔ حج افراد سنگل چیز کو کہتے ہیں۔
تو اسی لیے اس کا نام پڑ گیا حج افراد. سنگل حج کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حج افراد ہے یہ. حج قران کہتے ہیں جس میں عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. قران کہتے ہیں ملانے کو، حج اور عمرے کو ایک دوسرے میں داخل کر کے، ایسے جیسے میں انگلی داخل کر رہا ہوں، حج اور عمرے کو ایسے داخل کر کے کیا جاتا ہے. اسی لیے اسے کہتے ہیں حج قران، ملا کر، آپس میں ملا کر حج عمرہ دونوں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، روٹی آپ نے الگ کھایا، چاول آپ نے الگ کھایا ہے نا. تو اور اگر کوئی چاول میں دال سبزی دونوں ساری چیزیں مکس کر کے کھاتے ہیں تو ایک اس طرح سے ہوتا ہے، ایک الگ الگ سے کھانا ہوا. تو حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے کو، ضم کرنے کو حج قران کہا جاتا ہے. اور تیسرا حج ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے، اس کا پہلے معنی سمجھے. حج تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا، وہ حج جس سے فائدہ اٹھانا. اس میں عمل یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ کر لیں گے، عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر جب 8 ذی الحجہ کو جب حج کی نیت کریں گے تو حج کا احرام باندھیں گے. بیچ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج قران میں ایسا نہیں ہوتا. حج قران میں جب آپ احرام پہن لیتے ہیں، اب حج کا احرام، حج قران میں آپ احرام باندھ لیتے، وہ احرام آپ کا رہے گا. کب تک رہے گا؟ جب تک آپ جو ہے پھر 10 تاریخ کو کنکری نہیں مار لیتے ہیں اور بال نہیں مڑا لیتے ہیں یا قربانی نہیں کر لیتے، تب تک جو ہے احرام میں باقی رہنا پڑے گا. تو یہاں پابندی ہوتی ہے. حج تمتع میں کیا پابندی؟ صرف عمرے تک، عمرہ کر لیں اور حلال ہو جائے، احرام اتار دیں. اب اس کے بعد جو ہے فائدہ اٹھائیں، اسی کو کہتے ہیں تمتع. تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا. اب آپ بیوی حلال ہے، اب آپ جو ہے سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا. اسی لیے اس حج کا نام ہے حج تمتع. حج تمتع میں پہلے حج کیا جاتا ہے سنگل، اور پھر اس کے بعد الگ سے حج کیا جاتا ہے. لیکن حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ. معنی سمجھ گئے ہیں تو حج آپ سمجھ لیے ہیں. اب آپ نیت کریں گے کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں، افراد کریں گے، قران کریں گے، تمتع کریں گے. حج تمتع کرنا افضل حج ہے. حج تمتع کرنا افضل حج ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ حج تمتع کرے، پہلے عمرہ کرے پھر اس کے بعد حج کرے، حج تمتع کرے. آئیے اب ہم حج میں داخل ہوتے ہیں اور حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. حج کا طریقہ جاننے میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. 5 مقامات کو سمجھیں، ان مقامات پر کیا کام کرنا ہے، اور 2 قسم کے ایام کو ہمیں جاننا ہے. 5 مقامات اور 2 قسم کے ایام. 5 مقامات کون سے ہیں؟ ایک میقات جگہ ہے نا، میقات جگہ ہے ایک مقام. دوسرا مقام ہے مسجد حرام. میقات پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسجد حرام میں ہمیں جا کر کیا کرنا ہے؟ دوسری جگہ. تیسری جگہ ہے مینا. مینا پہنچیں گے کیا کرنا ہے؟ چوتھی جگہ ہے عرفات. عرفات میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اور 5ویں جگہ ہے مزدلفہ. مزدلفہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 جگہ کے بارے میں جانیں گے، اور 2 قسم کے ایام. پہلی قسم یوم النحر، ایک قسم کے ایام ہو گئے. یوم النحر کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور دوسرے قسم کے ایام ایام تشریق. ایام تشریق میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں 5 مقامات اور 2 قسم کے ایام کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنا ہے. آئیے ہم حج میں داخل ہوتے ہیں اور حج اور عمرے کا طریقہ جانتے ہیں. سب سے پہلی چیز، آپ نیت کر رہے ہیں، آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں نیت کر لیں. کوئی بھی حج کرنا چاہتے ہیں آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن افضل حج کیا ہے؟ حج تمتع کرنا. پہلے جس میں عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد علیحدہ طور پہ آپ حج کریں گے. 5 مقامات کو ہمیں جاننا ہے. آئیے میقات پر آتے ہیں. پہلی چیز، ہم نے میقات کی تفصیل بیان کر دی ہے سابق درس میں. آج ہم میقات پہ آ کر احرام باندھنے کا طریقہ بیان کریں گے. میقات کی تفصیل آپ کے پاس موجود ہے. پہلی چیز جس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانیں گے وہ ہے میقات. میقات پر آ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز، حج کی نیت ہم نے طے کر لی ہے، ہمیں حج قران کرنا ہے یا تمتع کرنا. آپ مان لیجئے حج تمتع کر رہے ہیں، اور میں ساتھ ساتھ حج قران اور حج افراد کو بھی اس میں داخل کر کے بتاؤں گا، تاکہ اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو اسے بھی ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں معلوم ہوتی جائیں. پہلی جگہ جو ہمیں جاننا ہے وہ میقات. میقات پر آ گئے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں میقات پر احرام باندھنا ہوتا ہے. میقات پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز احرام باندھنا ہوتا ہے. احرام باندھنے سے پہلے تیاری کیا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے جاننا کیا ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ پہلی چیز یہ جان لیں کہ احرام کہتے کسے ہیں.
بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، پورا حج کر لیتے ہیں، کئی بار حج کر لیے ہوں گے، لیکن ان سے پوچھیں احرام کیا ہے، نہیں بتا پائے گا۔ بہت سے لوگ احرام کسے کہتے ہیں؟ حج اور عمرے کی جو نیت کرتے ہیں اسے احرام کہا جاتا ہے۔ جس وقت آپ میقات پر لبیک عمرہ بولتے ہیں یا لبیک حج بولتے ہیں، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ لیکن جس وقت غسل کرتے ہیں، جس وقت ڈریس لگاتے ہیں، احرام کی چادر لگاتے ہیں، اس وقت احرام میں داخل نہیں ہوتے، اس وقت ابھی محرم نہیں ہیں۔ جس وقت آپ نے اپنی زبان سے کہا لبیک عمرہ، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے احرام کو سمجھ لیں۔ احرام کیا چیز ہے؟ حج یا عمرے میں داخل ہونے کی نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے۔ غسل کرنا مسنون ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد اپنے بدن پر خوشبو لگائیں، جسم پر، کپڑے پر یا چادر پہ خوشبو نہیں لگنی چاہیے، بدن پہ لگائیں، اور بہت زیادہ نہیں، بغل میں، سر میں، اور جو ہے اپنے بدن میں خوشبو لگائیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا ثابت ہے۔ خوشبو لگائیں۔ اگر وہ خوشبو احرام کے کپڑے میں لگ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ غسل کرنے کے بعد خوشبو بدن کو لگانا ہے، کپڑے کو نہیں لگانا ہے۔ اگر کوئی معذور آدمی ہے تو غسل نہ کرے، احرام کی چادر لگا لے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آدمی میقات پر احرام باندھتے وقت اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، غیر ضروری بال کاٹنا، یہ بھی، اس کا بھی تعلق احرام سے نہیں ہے، یہ بھی بیسک طور پہ سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھتے وقت ضروری طور پہ ناخن کاٹنا ہے، غیر ضروری بال کاٹنا ہے، اس کا تعلق احرام سے نہیں ہے۔ ہاں، اگر بال بڑے ہوئے ہیں، غیر ضروری بالوں کو کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے، ناخن کاٹنے کا وقت ہو گیا، ناخن بڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو آپ اس وقت ناخن کاٹ لیں۔ لیکن اگر ناخن چھوٹے ہیں، غیر ضروری بال کاٹنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، احرام کا لباس لگائیں۔ اب اس کے بعد جب آپ میقات پہ آ گئے ہیں تو آپ غسل کریں گے، مسنون غسل ہے۔ اس کے بعد آپ خوشبو لگا لیں بدن کو، اور اس کے بعد احرام کی 2 چادر لگا لیں۔ احرام کی 2 چادر آپ ایک نیچے لگا لیں گے اور ایک اوپر لگا لیں گے۔ میں نے وہ کیفیت بیان کی تھی پہلے، جو سابق حج کا درس میں نے دیا تھا اور کورس کروایا تھا، اس میں احرام باندھنے کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا ہے، لیکن اس طرح سے باندھیں کہ چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور آپ کا پردہ نہ کھلے، کسی طرح کی کوئی دقت محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو احرام کا کپڑا لگا لیں گے۔ احرام کا کپڑا لگا لینے کے بعد اب آپ کو نیت کرنا ہے۔ اگر حج افراد کر رہے ہیں، سنگل حج کر رہے ہیں، تو سنگل حج کی نیت کریں گے، لبیک حجن، ٹھیک ہے۔ یہ میقات کی بات بتا رہا ہوں۔ غسل کرنے کے بعد احرام کی چادر آپ نے لگا لیا۔ احرام کی چادر لگا لینے کے بعد اب آپ حج کی نیت کریں گے، جس حج کا آپ نے ارادہ کیا۔ حج افراد کر رہے ہیں تو کیا نیت؟ لبیک حجن، صرف حج کی نیت۔ حج قران کر رہے ہیں تو حج عمرے دونوں کو ملا رہے ہیں تو آپ کہیں گے لبیک حجن و عمرتن، حجن و عمرتن، حج اور عمرے دونوں کی جو ہے آپ ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اور آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے عمرہ کی نیت کریں، کیونکہ آپ پہلے عمرہ کریں گے، لبیک عمرہ۔ میقات پہ پہنچیں گے اور آپ کہیں گے لبیک عمرہ، اور پھر اس کے بعد جب حج کا احرام باندھیں گے تو لبیک حجن کہیں گے۔ یا راستے میں چلتے ہوئے، جیسے کہ شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ پہلے عمرے کی نیت کر لیں، لبیک عمرہ، پھر اس کے بعد جب نکل چلیں، راستے میں ہو لیں، تو آپ پھر جو ہے لبیک حجن بھی بول دیں، تاکہ یہ ارادہ ہو جائے، یہ نیت ہو جائے کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں۔ بہرکیف نیت باندھتے وقت جب حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان سے کیا کہیں گے میقات پر؟ لبیک عمرہ، لبیک عمرتن۔ اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ اب احرام کی جو ساری پابندیاں ہیں میں آخر میں بیان کروں گا، ان ساری پابندیوں پر آپ جو ہے کاربند رہیں گے، ان پابندیوں کے حساب سے آپ چلیں گے۔ عورت ہے تو سلا ہوا لباس لگائے گی، احرام باندھتے وقت سلا ہوا لباس پہنے گی، عبایا نیچے پہن لے، اور ہاتھ، چہرہ، سر اور جو ہے اپنے بالوں کا پردہ کرنے کے لیے ایک بڑی سی اوڑھنی کا استعمال کرے، اس کا استعمال کر کے اپنا چہرہ غیر مردوں سے چھپائے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عورتوں کو حج اور عمرے میں پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں میں پھیلا ہوا ایک ایسا جھوٹ ہے جو کبھی ہضم نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے پردہ رہنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت ہے،
ہاں، اتنی بڑی عظیم عبادت میں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ عورتوں کو پردہ ہی نہیں کرنا ہے. اتنی بڑی عظیم عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، اور ایک پردہ کرنا ایک بہت ضروری زندگی کا ایک جو ہے لازمی حصہ ہے. عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ پردہ نہیں کرنا ہے. بہت ساری خواتین جو انڈیا پاکستان سے آتی ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ غیر مردوں سے پردہ نہیں کرنا. جب آپس کے رشتہ داروں کے ساتھ آتی ہیں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے ان کو. جو گاؤں گھر میں ان سے پردہ کر رہی ہوتی حج میں، ان سے جو بچنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، بس اپنے بدن کو گھما لیتی ہے. ادھر سے کوئی مرد آیا ادھر گھوم گئی، ادھر سے آ رہا ہے ادھر گھوم گئی، ادھر سے آیا ادھر گھوم گئی. یہ مشقت اپنے اوپر. یا بہت ساری عورتیں کیپ کا استعمال کرتی ہیں، اس پر اوڑھنی کا استعمال کرتی ہیں کہ تاکہ جو ہے کپڑا جو ہے چہرے سے مس نہ ہو جائے، ٹچ نہ ہو جائے. یہ اپنی طرف سے تکلف ہے. چہرہ کپڑے سے مس ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں. اسلام نے ایسی کوئی ممانعت نہیں بیان کی. بہرکیف عورت کو مردوں سے پردہ کرنا ہے حج اور عمرے کے دوران. تو جب آپ حج کی نیت کر لیں گے، عمرے کی نیت کر لیں گے، احرام میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. اب آپ میقات سے مکہ پہنچنے تک کیا کریں گے؟ تلبیہ پکارتے ہوئے چلیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. اس تلبیہ کا بڑا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آدمی تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں جو شجر ہے، حجر ہے، پتھر ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں تلبیہ پکارتی. حتیٰ کہ دائیں اور بائیں زمین کا جو آخری حصہ ہے، دائیں جانب زمین کا آخری حصہ، بائیں جانب زمین کا آخری حصہ، ان دونوں مسافت کے درمیان جتنی بھی چیزیں آتی ساری چیزیں تلبیہ پکارتی ہیں. تلبیہ کے یہ فائدہ، اس لیے مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ سے تلبیہ پکارنا چاہیے. یہاں یہ بھی بات علم میں رہے کہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے. احرام باندھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں احرام کی کوئی نماز ہوتی ہے، تو احرام کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ احرام باندھیں اور نکل چلیں. اگر نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیں. جیسے میقات پر پہنچے ہیں تو میقات پر نماز کا وقت ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد نکلیں. جو لوگ فلائٹ سے آ رہے ہیں وہ لوگ احرام کیسے باندھیں گے یہ بھی سمجھ لیں. یہ تو جو ہے جو لوگ میقات سے باہر ہیں، میقات سے گزریں گے، فلائٹ سے آ رہے ہیں تو میقات کے اوپر سے فلائٹ گزرتی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ اپنے گھر سے غسل کر کے احرام کی چادر لگا کر فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے، اور فلائٹ ہی میں ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اب ہم لوگ میقات کے قریب آنے والے ہیں. جب میقات کے لیے خبر دی جائے تو اس وقت وہ لوگ اپنے جو ہے حج کے لیے نیت کر لیں گے. جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، میقات قریب آنے لگے تو نیت کریں گے لبیک عمرہ، یہ اپنی زبان سے کہہ لیں گے. اب آپ وہ آدمی احرام میں داخل ہو جائے گا. اب وہ آدمی تلبیہ پکارتے ہوئے چلے گا. تو ہم نے میقات پر احرام باندھ لی. احرام باندھنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے نیت کر لی حج اور عمرے کی. اب آپ تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائیں گے. یہ ایک جگہ کا کام میں نے بتا دیا، یہ میقات کا کام تھا، احرام باندھنا، اور احرام باندھنے کے بعد وہاں سے تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جانا. اب ہم دوسری جگہ آتے ہیں، دوسرے پلیٹ فارم پر، مشاعر مقدسہ میں سے دوسری جگہ جو مسجد حرام ہے وہاں آتے ہیں. مسجد حرام پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسجد حرام پر مکمل عمرہ وہیں کیا جاتا ہے، اور پھر حج میں طواف کیا جاتا ہے اور سعی کی جاتی ہے. تو ہم آتے ہیں دوسری جگہ مسجد حرام کے پاس. مسجد حرام آ کر یہاں کیا کرنا ہے؟ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کو پہلے مکمل عمرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کو مکمل عمرہ کرنا ہے. عمرہ میں 4 کام ہوتا ہے بنیادی طور پر، سب کو معلوم ہوگا. حج کی تفصیل تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن عمرے میں تو آپ کو معلوم ہے. عمرہ میں 4 کام ہیں. کون کون سا کام؟ ایک کام ہے احرام باندھنا، دوسرا کام ہے طواف کرنا، اور اسی کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھنا، اور اس کے بعد تیسرا کام ہے سعی کرنا، چوتھا کام ہے بال کٹانا یا مڈانا. یہ 4 کام عمرہ میں داخل ہے. احرام باندھ لیا گیا ہے عمرے کے لیے، پہلا کام کر لیا. اب مکہ مکرمہ پہنچ رہا ہے. مکہ پہنچنے کے بعد تلبیہ بند کر دے گا، تلبیہ پکارنا بند کر دے گا، اور وہ حرم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ طواف کرے گا. حرم میں کسی بھی گیٹ سے داخل ہو جائیں، کیونکہ حج کے مہینوں میں گیٹ راستہ کہیں بند کیا جاتا ہے کہیں کھولا رکھتا ہے. آپ داخل ہو جائیں اور حجر اسود کے پاس پہنچیں. حجر اسود جس کو چوما جاتا ہے، حجر اسود کے پاس پہنچے، وہاں سے طواف اسٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو آپ کی جو اوپر والی چادر ہے استوا کی شکل اختیار کرنی ہے. استوا بولتے ہیں دائنا کندھا کھلا ہو، بایاں کندھا ڈھکا ہو.
چادر کا جو سرا ہوتا ہے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر آپ ڈال لیں گے، اسے اجتباء بولتے ہیں۔ اجتباء کی شکل بنا لیں گے اور حجر اسود کے پاس آئیں گے۔ حجر اسود کے پاس نشانہ لگانے کے لیے آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں۔ آپ کے بائیں طرف حجر اسود ہے، آپ کے دائیں طرف گرین لائٹ ہے چھت کے اوپر۔ دور رہیں گے یا بھیڑ میں رہیں گے تو اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، حجر اسود کا ایگزیکٹ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ تو آسان کیسے پڑے گا؟ آسان پڑے گا کہ آپ دونوں طرف دیکھیں، ہری لائٹ کو دیکھیں اور بائیں طرف حجر اسود کا کونا دیکھیں، دونوں کا سیدھ آپ دیکھیں، خط مستقیم دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہم ٹھیک بیچ میں آگے ہیں، تب آپ وہاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر طواف کا کام اسٹارٹ کریں گے۔ طواف کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ اجتباء کی شکل، اور حجر اسود کے پاس ٹھیک آ جائیں، چہرہ اس طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، صرف دایاں ہاتھ اٹھانا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے اور طواف شروع کر دینا۔ وہاں سے چکر لگاتے لگاتے آپ جو ہے پھر حجر اسود کے پاس آ جائیں گے، پھر وہی عمل دہرائیں گے، بالکل سیدھ کا جو ہے نشانہ لگا کر، سیدھا نشانہ لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ اس چکر میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا افضل مقام ہے، بڑی اچھی جگہ ہے اور بہت اچھی حالت اور کنڈیشن میں آپ ہیں، اپنے لیے، غیروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، جو مسنون دعائیں ہیں یاد ہے وہ دعائیں کریں۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے، یہ غلط ہے۔ ہر چکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں بیان کی ہے، یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، بعد والا نہیں، حجر اسود سے پہلے والا، سیکنڈ لاسٹ، اس کے بعد لاسٹ، آپ حجر اسود کو لاسٹ مان لیں، اس سے پہلے والا کونا جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے۔ یہ کس درمیان پڑھنا ہے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ جیسے رکن یمانی کے پاس آئے، تکرار کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئیں، جب یہاں آ جائیں ٹھیک بیچ اس کا نشانہ لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر بولیں، ہاتھ کا اشارہ کریں، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ یہاں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پہنچتے نہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلتے ہیں، یا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا ہاتھ اٹھا کر چومتے ہیں، یہ ساری غلطیاں ہیں۔ صحیح عمل یہ ہے کہ بالکل وہاں کے برابر ہم پہنچ کر دایاں ہاتھ ایک ہاتھ اٹھائیں اور چومے نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھائیں اور چلتے رہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھانا خطا ہے، ہاتھ اٹھا کر چومنا خطا ہے، بار بار ہاتھ اٹھانا خطا ہے، اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی خطا ہے۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہر چکر کی دعا کرنا خطا ہے، دعاؤں میں گروپ بنا کر جیسے دعا کی جاتی ہے وہ خطا ہے۔ اپنی زبان میں، اپنے انداز میں اکیلے آپ ذکر کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، آپ اکیلے کریں، درمیان میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ ربنا آتنا فی الدنیا کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس طرح سے حجر اسود سے چل کر کے حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا۔ اگر رکن یمانی کو چھو سکتے ہیں، اس کو استلام بولتے ہیں، اگر چھو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھو سکتے ہیں تو چلتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کیا تھا اور 4 چکر میں آپ عمومی چال چلے تھے۔ تو اگر رمل کرنا ممکن ہو تو رمل کریں، ویسے تو آج کل جو ہے ممکن نہیں ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، چلنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، تو رمل کیسے کر پائیں گے؟ رمل کہتے ہیں تیزی سے چلنا، یہ تو آج کل ممکن نہیں ہے، تو 7واں چکر میں عمومی چال چلیں گے۔ اس طریقے سے 7 چکر آپ کو مکمل کرنا ہے۔ 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد یہ جو دایاں کندھا کھلا ہوا تھا ہے، اس کو سب سے پہلے ڈھک لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف مکمل کر لیتے ہیں تو آپ تلاوت کرتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی، جائے نماز بنا لو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اور خانہ کعبہ کو، اس کو درمیان میں کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جب ہم 7 چکر طواف کے مکمل کر لیں، دائنا کندھا ڈھک لیں، کیونکہ بغیر ڈھکے ہوئے، کندھا ڈھکے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کندھا ڈھک لیں، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ عام دنوں میں تو آسان ہے، لیکن ان دنوں حج کے دنوں میں مشکل ہوتا ہے وہاں نماز پڑھنا، لہٰذا حرم میں کہیں بھی جگہ ملے آپ کسی بھی جگہ نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، طواف کی نماز۔
اور اس مرتبہ میں نے کچھ دن پہلے عمرہ کیا تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ مخصوص کر دی گئی ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ ممکن ہے حج میں بھیڑ کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جائے، وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے طواف کی نماز جو ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حج میں بھیڑ کی وجہ سے ختم کر دے، لیکن جب آپ مسعی کی طرف جائیں گے، سعی کی طرف، تو وہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے صفا پہ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ گئے، تکبیر پڑھی، اللہ کی تسبیح تحمید بیان کی ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، آپ نے پڑھی ہے، 3 مرتبہ دعا پڑھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے درمیان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے۔ وہ دعا کیا ہے جسے آپ کو یاد کرنا ہے اور حاجیوں کو یاد کرنا ہے، تاکہ صفا اور مروہ دونوں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا یاد ہے نا، یہ عمرے میں بھی پڑھنا ہے، حج میں بھی پڑھنا ہے صحیح کرتے ہوئے، تو اس دعا کو یاد ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے؟ قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے، اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر جو چاہیں دعا مانگیں۔ صفا پہ آپ نے دعا مانگ لیا، پھر اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں، عمومی چال چلتے رہیں اور مروہ پہ پہنچے۔ جب گرین لائٹ آتی ہے، جس کو میلین اخضرین بولا جاتا ہے، اس درمیان ہمیں رمل کرنا ہے، تیزی سے چلنا ہے، اور تمام 7 چکر میں چلنا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے، ضعیف کمزور عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تیزی سے چلیں گے، پھر مروہ پہ جائیں گے، مروہ پہ جا کے قرآن کی آیت نہیں پڑھنی ہے، لیکن یہ جو دعا بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دوران 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی۔ مروہ پہ ویسے مانگنا ہے، پھر صفا پہ آئیں گے، اسی طریقے سے دعا مانگیں، اس طریقے سے 7 چکر مکمل کرنے۔ درمیان میں کوئی دعا مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی دعا، ذکر، اذکار، دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ صحیح کرتے ہوئے بھی کندھا کھولے ہوئے رکھتے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے نماز بھی ایسی ہی پڑھی تھی، ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کندھا ڈھک لینا ہے نماز سے پہلے ہی پہلے، صحیح میں کندھا ڈھکا ہونا چاہیے، اور اگر کھل جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ کے صحیح پہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، تو ایسے نہیں کرنا ہے، کندھا ہم ڈھک لیں گے۔ اور کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، عورتوں کو گرین لائٹ میں تیز نہیں چلنا ہے، صحیح آپ نے مکمل کر لی ہے۔ صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں گے 1 چکر، اس طریقے سے 7واں چکر آپ کا مروہ پہ مکمل ہو جائے گا۔ 7ویں چکر میں بھی دعا پڑھیں گے، بعض علماء کہتے ہیں 7ویں چکر پہ دعا نہیں پڑھنا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ 7ویں چکر میں بھی جب صفا پہ پہنچیں تو وہاں پر بھی آپ دعا مانگیں۔ دعا کرنے کے بعد عمرے کے اندر 3 کام آپ کا ہو گیا، 3 کام ہو گیا، احرام باندھنا، طواف کرنا اور صحیح کرنا۔ اور اب عمرے کا جو آخری کام، چوتھا کام ہے، وہ بال کاٹنا۔ تو آپ اپنے بال کو کاٹ لیں، ابھی آپ بال نہیں مڑائیں گے، کیوں؟ تاکہ حج میں آپ کا بال باقی رہے، جب آپ حج کریں گے، حج میں بال کاٹنے کی ضرورت پڑے، اس ٹائم اپنے بال کو مڑائیں گے۔ ابھی آپ بال کو چھوٹے چھوٹے کریں، لیکن ضروری ہے کہ پورے سر سے بال چھوٹا کریں۔ آپ یہ دھیان میں رکھیں، آپ بھی عمرہ کرتے ہیں، آپ کا ساتھی بھی کرتا ہے، آپ کے رشتہ دار بھی عمرہ کرتے ہیں، آپ کے علم میں بھی آپ بھی غلطی کرتے ہیں، آپ کے دوست احباب بھی غلطی کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر بال کاٹتے ہیں تو پورے سر سے بال کاٹیں گے۔ اگر مان لیجئے اگر 1 انچ کاٹتے ہیں، آدھا انچ کاٹتے ہیں، اس سے کم 1 ملی کاٹتے ہیں، کچھ بھی کاٹتے ہیں، پورے سر سے اتنا کاٹنا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کہیں سے کاٹ لیتے ہیں تو ایک واجب چھوٹے گا، اور آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم کا مطلب 1 بکرا، ٹھیک ہے، 1 بکرا جرمانہ لگے گا، دم دینا پڑے گا، کیونکہ واجب ہے عمرے میں حلق کرنا، بال کاٹنا جو ہے واجب ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو دم پڑے گا۔ اور یہ دم مکہ میں دینا پڑتا ہے، ایسا نہیں یار دوست نے ایسا کر دیا زبردستی روم میں بکرا منگا کے کھائیں، ایسا نہیں، مکہ میں دینا ہے، اور مکہ کے فقیر مسکین پر اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو آخری کام عمرے کا بال کٹا لینا ہے، چونکہ حج کر رہے ہیں تو ابھی آپ بال کٹا لیں گے، چھوٹے چھوٹے کر لیں گے، پورے سر سے کریں گے، ٹھیک ہے، بال کٹا لیں گے۔ اب آپ احرام اتار دیں گے۔ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب آپ احرام اتار دیں گے۔ اب آپ مکے میں اسٹے کرنا ہے، عمرہ جو حج کا آپ نے عمرہ کیا ہے، ایسا عمرہ کرنے والے لوگ مکہ میں اسٹے کریں گے، ایسا نہیں کہ پھر چلے جائیں ریاض چلے جائیں، دمام چلے جائیں، الخرج چلے، نہیں، حج کا عمرہ آپ نے کیا ہے، مکہ میں اسٹے کریں۔ یہ حج تمتع کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ حج قران یا حج افراد کر رہے ہیں وہ لوگ میقات پر احرام باندھ لیے، حج قران کرنے والا حج عمرے دونوں ایک ساتھ، اور حج افراد کرنے والا حج کی نیت کر لیا، مکہ آئے گا، مکہ آنے کے بعد وہ طواف قدوم کرے گا،
طواف قدوم، نام یاد رہے گا، طواف قدوم یہ مستحب ہے، سنت ہے، مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ حج قران اور حج افراد کرنے والا میقات پر احرام باندھ کر مکہ آئے گا، طواف قدوم کرنا اس کے حق میں سنت ہے، اور طواف قدوم کے بعد سعی کر لے۔ سعی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آج سعی کر لیتا ہے تو 10 تاریخ کو سعی نہیں کرنی پڑے گی، طواف افاضہ صرف کرنا ہے، سعی نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج اگر سعی نہیں کر رہا ہے تو 10 تاریخ کو قران کرنے والے اور افراد کرنے والے کو سعی بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے دوسری جگہ جو مسجد حرام ہے اس کا کام آپ کو بتا دیا، 2 جگہ کی بات میں نے بتا دی۔ اب آتے ہیں تیسری جگہ، اور وہ ہے مینا۔ مینا کی طرف آتے ہیں اور مینا کا عمل اور مینا کا کام آپ سے بیان کرتے ہیں۔ مینا کب پہنچیں گے؟ جب حج کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے تب مینا پہنچیں گے۔ حج کا کام کب سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے، یوم الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ 8 ذی الحجہ سے حج کا کام شروع ہوتا ہے۔ حج تمتع کرنے والا عمرہ کر کے مکہ میں ہوگا۔ حج قران، حج افراد جو اگر پہلے احرام باندھ لیا وہ بھی احرام باندھ کے مکہ میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب ہر آدمی جو حج کر رہا ہے وہ اپنی رہائش ہی سے، جس جگہ مکہ میں ہے اسی جگہ حج تمتع کرنے والا غسل کرے گا، بدن پہ خوشبو لگا لے، احرام کا لباس لگا لے اور نیت کرے لبیک حجن، اور تلبیہ پکارتے ہوئے کہاں جائے گا؟ مینا پہنچ جائے گا۔ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ظہر سے پہلے پہنچے، ظہر سے سٹارٹ کریں، ظہر کی نماز سے۔ اور جو آدمی حج قران کر رہا ہے، حج افراد کر رہا ہے، وہ پہلے سے احرام میں ہوگا۔ اگر پہلے نیت کر لیا ہے تو وہ اسی حال میں کہاں چلا جائے گا؟ مینا چلا جائے گا۔ اگر حج قران اور افراد کرنے والا پہلے نیت نہیں کیا ہے تو آج بھی 8 تاریخ کو بھی وہ احرام باندھ کر یعنی غسل کرے اپنی رہائش سے، اپنی جگہ سے جہاں ہے غسل کرے۔ جو مکے میں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو میقات سے باہر ہے وہ میقات سے کرے گا، جو میقات کے اندر ہے اپنی رہائش سے کرے گا، جو مکہ میں ہے اپنی جگہ سے وہ کرے گا۔ حج کی نیت کرے، حج قران کرنے والا، حج افراد کرنے، اپنی جگہ سے احرام باندھے اور نیت کر کے وہ اگر طواف قدوم کرنا چاہتا ہے تو طواف قدوم کر لے، صحیح کر لے اور اس کے بعد مینا جائے، یا ڈائریکٹ اگر مینا جانا چاہتا ہے، میقات پہ کوئی حج افراد حج قران کرنے والا ڈائریکٹ میقات جب مینا جانا چاہتا ہے احرام باندھ کر ڈائریکٹ وہ مینا جا سکتا ہے۔ طواف قدوم چھوڑ دیا مسنون ہے۔ صحیح کرنا جو ہے اگر صحیح کر لیتا ہے فائدہ، نہیں کرے گا تو پھر 10 تاریخ کو وہ جو ہے صحیح کرے گا، ڈائریکٹ وہ مینا پہنچ سکتا ہے۔ بہرکیف یوم الترویہ تیسرے مقام پر ابھی ہم آئے ہیں۔ یوم الترویہ کو جو حج و تمتع کر رہا ہے مکہ میں جس جگہ پہ ہے غسل کرے گا، احرام کا لباس لگائے گا، حج کی نیت کرے گا لبیک حجن، اور وہ احرام میں داخل ہو گیا۔ اب تلبیہ پکارتے ہوئے وہ مینا جائے گا۔ تلبیہ کب تک پکارنا ہے؟ پہلی مرتبہ جب عمرہ کے لیے ہم نے احرام باندھا تھا، تلبیہ کب تک پکارا تھا ہم نے؟ مکہ پہنچنے تک۔ آج جو سیکنڈ مرتبہ جب حج تمتع کرنے والا آج پھر احرام باندھ رہا ہے حج کے لیے، آج تلبیہ بولنا شروع کرے گا۔ کب تک بولے گا؟ 10 تاریخ تک، جب 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے لیے جائے گا، جمر عقبہ پہ پہنچ جائے گا، اب تلبیہ پکارنا چھوڑ دے گا، اس وقت تک تلبیہ پکارنا ہے۔ بہرکیف اب چلتے ہیں مینا کی طرف۔ احرام باندھ لیا حاجیوں نے، مینا آ گیا۔ مینا زور سے پہلے پہنچ جانا چاہیے، یہ افضل ہے تاکہ 5 نمازیں ہمیں میسر ہو سکیں۔ مینا پہنچنے کے بعد مینا کا کام کیا ہے؟ مینا میں کوئی اور زیادہ کام نہیں۔ مینا میں آپ ظہر کے ٹائم ظہر پڑھیں، عصر کے ٹائم عصر پڑھیں، مغرب کے ٹائم مغرب پڑھیں، عشاء کے ٹائم عشاء پڑھیں، اور فجر کے ٹائم فجر کی نماز پڑھیں۔ 5 نمازیں اپنے اپنے اوقات پہ، اور کیسے پڑھیں گے؟ قصر کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیں، حج کے دوران حج کرتے ہوئے تمام نمازیں قصر کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ذہن نشیر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہوئے حج میں مکمل نماز پڑھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم مکہ آئے کافی دن ہم کو ہو گیا، 20 دن ہو گیا، 15 دن ہو گیا، اب ہم مسافر نہیں رہے، مقیم کے حکم میں ہو گئے، اس ارادے سے وہ مکمل نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حج کی نماز کا تعلق سفر سے نہیں ہے، حج کی نماز کا تعلق حج سے ہے۔
مناسک حج سے ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر کر کے پڑھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں نے بھی حج کیا. مکہ والے نے جب آپ کے ساتھ قصر کیا ہے اور جبکہ مکہ والے مینا پہنچ کے کیا کرنا چاہیے تھا, مکمل پڑھنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے بھی نبی کے ساتھ جو ہے نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی ہیں. تو ہمیں بھی سنت کی ادائیگی میں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنی چاہیے. تو مینا میں 5 نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو مینا کا یہی مسئلہ تھا, 5 وقت کی نماز پڑھنی. مینا کا معاملہ ختم ہو گیا. ہم نے 3 جگہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا. میقات کے بارے میں کیا کرنا ہے, اس کے بعد حرام مسجد حرام پر کیا کرنا ہے, اس کے بعد آگے مینا میں ہمیں کیا کرنا ہے, نماز صرف پڑھنی ہے 5 وقت کی 8 تاریخ کو. اس کے بعد فجر کی نماز ہم نے پڑھ لیا. اب ہم آپ کو چوتھی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں, وہ ہے عرفہ, میدان عرفات. اور وہ دن کہلاتا ہے یوم عرفہ, عرفہ کا دن. اور وہ کون سی تاریخ ہوتی ہے, 9 تاریخ ہوتی ہے, ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے. تو جب آپ مینا میں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ دعا میں تکبیر میں اور تحلیل میں لگے ہوئے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. کیا ہو جائے, سورج طلوع ہو جائے. اب جائیں گے جو چوتھا مقام جس کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں وہاں نکلیں گے, اور وہ ہے میدان عرفات. سورج نکل جائے مینا میں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہو جائے, تب آپ کو کوچ کرنا ہے عرفات کی طرف. عرفات میں اب کیا کریں گے, عرفات جب آ رہے ہیں یہ 9 تاریخ ہے. اور عرفہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یہ حدیث یاد کر لیجئے, الحج عرفہ. کیا حدیث ہے, الحج عرفہ, حج عرفہ کا نام ہے. عرفہ میں قیام کرنا ہی اصل حج ہے. جو عرفہ نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوتا ہے. اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے, خاص دعا کا دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. عرفہ کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, حاجی تو نہیں رکھیں گے لیکن دنیا والے جو غیر حاجی ہیں عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. اور عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بڑا عظیم دن ہے عرفہ. ٹھیک ہے, اور بہت سے لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے, اس غلط فہمی کو بھی دور کر دوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن اگر جمعہ پڑ جائے تو حج اکبری ہے, اور اگر جمعہ نہیں آئے تو حج اکبری نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں, ایسا قرآن و حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور حتیٰ کہ قرآن میں آیا ہے 10 تاریخ جو یوم النہر ہے اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے. حج اکبر کہا گیا ہے 10 تاریخ کو. 10 تاریخ جب بھی آئے اس کا یوم النہر بھی نام ہے اور اس کا نام یوم الحج الاکبر بھی ہے. بڑے دن, کیونکہ حج کا بڑا کام 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ حج اکبری اور حج اصغری کا جو معاملہ ہے, جو حج اکبری کر لیتے ماشاءاللہ سمجھتے ایسا حج ہم نے کر لیا, اب زندگی میں نہیں بھی کچھ کریں گے یا گناہ پہ بھی گناہ کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم نے حج اکبری کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. عرفہ آ جاتے ہیں, عرفہ آئیں گے ظہر سے پہلے یا جب بھی عرفہ پہنچ جائیں. عرفہ پہنچنے کے بعد عرفہ کا کیا کام ہے, عرفہ پہنچنے کے بعد کسی بھی جگہ ٹھہریں گے. کوئی ضروری نہیں ہے جبل نور پہ چڑھیں. بہت سے لوگ سمجھتے جبل نور پر ہی چڑھنے سے ثواب ملے گا یا مسجد نمرہ ہی میں جانے میں ثواب ملے گا, کسی خاص مقام پہ ٹھہرنے میں زیادہ ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عرفہ کے تعلق سے, وقفت ہا ہنا وعرفہ کلھا موقف, میں یہاں ٹھہرا ہوں. عرفہ میں آپ نے بتایا میں نے یہاں ٹھہرا, لیکن ایسا نہیں کہ یہی ٹھہرنا عبادت ہے. پورے عرفہ میں بھی کہیں بھی آپ ٹھہر جائیں, ہر پورا عرفہ کا پورا ایریا موقف ہے, ٹھہرنے کی جگہ, کسی بھی جگہ ٹھہر سکتے ہیں. تو جب فرمان رسول آ جائے تو ہمیں فرمان رسول کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لوگوں کو کی دیکھا دیکھی یا لوگوں کی باتوں پر نہیں عمل کرنا چاہیے. کہیں بھی عرفہ میں بس آپ یہ دیکھ لیں سائن بورڈ لگا ہوتا ہے یہ عرفہ کی وادی ہے, یہ عرفہ کی جگہ, یہ تاکید کر لیں کہ ہم عرفہ میں ہیں, وادی عرفہ میں, یہ تاکید کر لیں. اور کسی بھی جگہ آپ بیٹھ جائیں عرفہ میں, جو ہے آپ وہاں عرفہ میں پہنچ گئے. عرفہ میں کرنا کیا ہے, عرفہ میں جس وقت پہنچیں گے ظہر کا جب وقت ہو جائے تو 2 نمازیں جمع تقدیم سے قصر کے ساتھ پڑھیں گے. جمع تقدیم, جمع تقدیم کسے کہتے ہیں, جو ایک نماز بعد میں آنے والی اس کو مقدم کر دیں گے اور جمع کر کے پڑھیں گے. ظہر کے وقت جیسے پڑھیں گے تو ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے قصر کے ساتھ اور عصر کی بھی نماز پڑھ لیں گے. اب ظہر اور عصر کی نماز دونوں پڑھ لیں گے جمع تقدیم کے ساتھ قصر کے ساتھ. اب آپ جس جگہ پہ ہیں اسی جگہ آپ دعا کرتے رہیں, دعا میں
اور تسبیح میں، تحلیل میں، مناجات میں اللہ رب العالمین سے جو ہے گناہوں کی مغفرت میں لگے رہیں، جس قدر ہو سکے ذکر و اذکار اور دعاؤں میں لگے رہیں یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے۔ اب یہاں کافی وقت ملتا ہے، لوگ موبائل میں وقت ضائع کرتے ہیں، بات چیت میں یا گھومنے میں، مسجد نمرہ دیکھنے چلے گئے، جبل نور دیکھنے چلے گئے، اس پہ چڑھنے لگے، لوگوں کو دیکھا اس پہ چڑھ رہے ہیں، وہاں سے فوٹو کھنچا رہے ہیں تو وہ کام کرنے لگے۔ یہ سب عبادت نہیں، آپ عبادت کرنے کے لیے آئیں تو وقت کو عبادت میں لگائیں، دعا میں اپنے آپ کو، اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی جگہ، جس جگہ بھی آپ ٹھہرے ہوئے اس جگہ آپ جو ہے رہ کر دعا میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ جب سورج ڈوب جائے عرفہ میں، عرفہ کا کام ہے، عرفہ میں سورج ڈوبنے تک وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ عرفہ کا کام ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں جگہ بتا رہے ہیں، 5 جگہ کے بارے میں آپ کو نالج دینا ہے۔ اب 5ویں جگہ چلیں گے، وہ 5ویں جگہ کون سی ہے؟ مزدلفہ۔ عرفہ میں سورج ڈوب جا رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، سورج ڈوب جائے گا، اب عرفہ کو، وادی عرفہ کو چھوڑیں گے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہاں ایک پوائنٹ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے شروع میں بیان کیا کہ دین نام ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ حج بھی بیکار ہے، وہ عمرہ بھی بیکار ہے، وہ زکوٰۃ بھی بیکار ہے، وہ روزہ بھی بیکار ہے، زندگی بھر کی عبادت بیکار ہے جو سنت کے مطابق نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ وہی عمل مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ ذرا غور کریں کہ سورج ڈوب رہا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھیں، عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن سنت کہتی ہے نہیں، عقل کو نہیں دیکھنا ہے، عقل کو مارو گولی، بندوق سے عقل کو ذبح کر دو۔ آج سنت، دین میں سنت ہے تو سنت پر چلو، سنت کو فالو کرو، سنت دیکھیں گے، سنت کہتی نہیں اپنے آپ کو لے چلو مزدلفہ کی طرف، عقل کھینچتے نہیں، پیر کھینچ رہے ادھر پیچھے آؤ، عرفہ ہی میں نماز پڑھ لو، نماز تمہاری قضا ہو جائے گی۔ اتنا عظیم حج کر رہے ہو، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو، نماز چھوڑ کے عرفہ جا رہے ہو، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہو، لیکن نہیں، سنت ہمیں منع کرتی ہے، سنت کہتی نہیں مزدلفہ ہی چلنا ہے، مزدلفہ جائیں گے۔ اب جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو یہاں 2 نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کی نماز دونوں جو ہے جمع تقدیم کے ساتھ اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ مغرب کے مکمل 3 رکعت پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مزدلفہ پہنچے ہیں، مغرب عشاء کی نماز اکٹھے پڑھے ہیں اور آپ سو گئے، آرام کرنے لگے، تو وہاں کچھ نہیں کرنا۔ مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے یہ عید کی رات ہوتی ہے۔ کون سی رات ہوتی ہے؟ شب عید ہوتی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزاریں، آرام کریں تاکہ آپ اپنے جسم میں قوت کو جمع کریں، قوت کو، تاکہ آپ صبح جب بیدار ہوں تو جو یوم النحر ہے، یوم الحج الاکبر ہے، جو بڑا دن، حج کا بڑا دن آنے والا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر قوت جمع کر کے رکھیں تاکہ آگے دن جو یوم النحر ہے اس دن آپ وہ سارے کام آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ تو 5ویں جگہ کے بارے میں، مزدلفہ کے بارے میں بتایا کہ مزدلفہ میں آپ رات بسر کریں گے، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ کے رات بسر کریں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ نے رات میں وتر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں اگر وتر کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ معنی مطلب نہیں کہ آپ نے وتر نہیں پڑھا، ان کو جو اہم چیزیں لگی وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ آدم ذکر سے آدم شے لازم نہیں آتا ہے، تو اس حدیث میں بہرکیف وتر پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات بسر کیے، اب مزدلفہ ہی میں آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آتے ہیں 2 قسم کے جو ایام آپ کو بتائے ہیں، جو میں بتاؤں گا، ایک ہے یوم النحر اور دوسرے قسم کے ایام ہے ایام تشریق۔ اب ان دونوں کے بارے میں جانیں گے۔ 5 قسم کے مقامات کی خبر آپ کو دے دی، اب ہم 2 چیزوں کے بارے میں جانیں گے، 2 دنوں کے بارے میں، ایک یوم النحر ہے اور ایک ایام التشریق۔ اب داخل ہوتے ہیں یوم النحر کے بارے میں۔ یوم النحر یہ بڑا دن، حج کا بڑا دن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے۔ مزدلفہ میں آپ نے رات بسر کیا، فجر کی نماز پڑھی ہے مزدلفہ میں، وادی مزدلفہ میں جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آسمان صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، سورج نہ نکلے، شفاف ہو جائے، روشن کھل جائے، روشنی بکھر جائے، اب آپ مزدلفہ کو چھوڑ کے جمرات کی طرف نکلیں گے۔
یوم النہر آج کا دن عید کا دن ہے. دنیا والے آج کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں. حاجیوں کو آج کے دن بڑا بڑا کام کرنا ہے. جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں آج کے دن اتنا بڑا دن ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یوم الحج الاکبر کہا ہے. اور جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں, یہ جو ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جتنی انگلیاں اتنا کام کرنا ہے. حج تمتع کرنے والوں کو 5 کام کرنا ہے, بڑا بڑا امپورٹنٹ 5 کام کرنا ہوتا ہے. تو نکلیں گے کب؟ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں, آسمان صاف ہو جائے, سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل جائیں, اور جب جمرات پہ پہنچتے ہیں اب کام شروع ہوتا ہے. جو تمتع کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں پہلے بتا رہا ہوں, ساتھ ساتھ قران اور افراد کی بھی بات کروں گا. 5 کام کرنا ہوتا ہے جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھ کے سورج روشن ہو گیا ہے, آپ نکل چلیں, جمرات پہ پہنچیں گے. پہلا کام حج تمتع کرنے والوں کے لیے, قران بھی افراد بھی سب کے لیے ہوتا ہے کہ وہ کنکری ماریں گے. 7 کنکری ماریں گے اور صرف ایک جمرہ کو کنکری ماریں گے. وہ کون سا جمرہ ہے؟ جمرہ عقبہ, یا اس کا دوسرا نام ہے جمرہ کبرا, بڑا جمرہ. جمرہ عقبہ, جمرہ کبرا. وہ کون سا جمرہ ہے؟ جو ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں پڑتا ہے اور مکہ کے سائیڈ میں ہے. ٹھیک ہے, جمرہ عقبہ. وہاں پہنچیں گے اور کنکری ماریں گے. 7 کنکری ماریں گے. 7 کنکری اکٹھی نہیں ماریں گے, ایک ایک کر کے تکبیر کہہ کر کے, اللہ اکبر ایک کنکری, اللہ اکبر ایک کنکری, اللہ اکبر, 7 کنکری اس طرح سے ماریں گے. اگر کنکری ستون کو لگ جائے, جمرہ کو لگ جائے تو آپ کی کنکری شمار میں آ گئی, اور اگر کنکری حوض میں گر گئی تب بھی کنکری شمار میں آ گئی. لیکن اگر کنکری نہ حوض میں گرتی ہے نہ ہی جو ہے جمرہ کو لگتی ہے تو یہ کنکری شمار میں نہیں آئے گی. اب اس کے بدلے دوسری کنکری آپ کو مارنا ہے. بہرکیف 7 کنکری جمرہ عقبہ کو مارنا ہے, تکبیر کہتے ہوئے, اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہاں ایک حدیث اور بیان کر دوں جو صحیح بخاری کے اندر ہے, 1748 نمبر کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, یوم النہر کے دن وہ جمرہ عقبہ کو کنکری مار رہے تھے تکبیر کہہ کر, ایک ایک کنکری مار رہے تھے اور تکبیر کہہ رہے تھے. اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان کو جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ان کو ایسے ہی کنکری مارتے ہوئے دیکھا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو تلاش کرتے تھے اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے. جس کیفیت میں نبی نے حج کیا ہے اس کو جانتے اور اسی کے مطابق حج کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو جو کنکری ہے اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ چنے کے برابر. چنے کی مقدار آپ جانتے ہیں, یہ جو ہے چنے کی مقدار کے برابر کنکری ہونی چاہیے. وہ کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. یوم النہر کو صرف 7 کنکری مارنا ہے, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. مزدلفہ سے لے لیں, راستے سے لے لیں, جمرات کے پاس کسی قریب کہیں سے لے لیں, کہیں سے کنکری لے سکتے ہیں. اور ان کنکریوں کو دھلنا بھی نہیں, غسل بھی نہیں کرنا. بہت سے لوگ صابن وغیرہ رکھے رہتے ہیں, وہ جو ہے جس سے برتن مانجتے وہ سب پھیری ویری رکھے رہتے, بہت اچھے سے جیسے لگتا ہے ماشاءاللہ اپنے لاڈلے پیارے کو غسل دے رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور مزدلفہ سے ہی کنکری لینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, کہیں سے بھی کنکری لے سکتے. 7 کنکری لینا ہے. جمرہ عقبہ کو 7 کنکری یکے بعد مارنا ہے. 7 کنکری آپ نے مار لیا, حج کا پہلا کام یوم النہر کو ختم ہو گیا. حج کا دوسرا کام ہے کہ آپ قربانی کریں گے. جو حج تمتع کر رہے ہیں اور حج قران کر رہے ہیں دونوں کو قربانی دینا ہوتا ہے, کیونکہ دونوں میں حج عمرہ ہے. حج قران میں بھی حج تمتع میں بھی دونوں کو قربانی کرنا ہے. تو قربانی کریں گے. اگر قربانی کا آپ نے پیسہ جمع کر دیا ہے تو آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے, تیسرا کام کر لینا ہے, وہ ہے بال مڈانا. اب آپ بال مڈا لیں, بال کاٹے نہیں. جب آپ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ بال مڈائیں, پورے سر سے بال مڈا لیں, بال مڈالیں. یہ تیسرا کام ہے. قربانی کا انتظار نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ جو ہے پیسہ دوسروں کو, گورنمنٹ کو نہیں دیتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں پیسہ. کتنا آدمی پیسہ کھا بھی لیتا ہے, قربانی ذبح بھی نہیں کرتا ہے, یا جو ہے پیسہ دیتا ہے کچھ اور 3rd کلاس کی قربانی ذبح کر دیتا ہے. پیسہ لیا 500 ریال اور قربانی 150-250 ریال کی جو ہے قربانی کر دیتے ہیں. پھر انتظار کرتے, پھر فون کرتے, میری قربانی ہو گئی, میرے نام کی قربانی ہو گئی, میرا نام فلاں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے حج کا جو سسٹم گورنمنٹ نے بنایا, کاؤنٹر پہ پیسہ جمع کر دیا, یا اپنے سے کرنا چاہے اپنے سے کر لیں, یا کسی معتمد آدمی کو پیسہ دیں. ویسے تو میں منع کروں گا کسی آدمی کے ہاتھ میں قربانی کا پیسہ نہیں دیں, میں منع کروں گا.
ہر حال میں منع کروں گا. آپ پیسہ گورنمنٹ کے یہاں جو رول بنا ہوا ہے کاؤنٹر پہ جمع کر کے سلپ لے لے, آپ کی قربانی یقیناً 100% ہوگی, لیکن ہاتھ میں دیتے ہیں تو اس کی 100% گارنٹی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پیسہ جمع کر دیا ہے, اب آپ جو ہے اپنے بال کو منہ ڈالیں. یہ تیسرا کام ہوتا ہے. پہلا کام رمی جمار, دوسرا کام قربانی, اور تیسرا کام جو ہے بال مڈانا, بال مڈالیں گے. عورتوں کو بال, اپنے بالوں میں سے 1 پور کے برابر بال کاٹنا ہے. کیسے کاٹنا ہے؟ یعنی یہ سر کے سارے بالوں کو عورت جمع کر لے گی دونوں ہاتھ سے نیچے کی طرف, اور نیچے سے انگلی کے 1 پور کے برابر خود سے بھی کاٹ سکتی ہے, اس کا شوہر, اس کا محرم کوئی کاٹ سکتا ہے, یا خود سے بھی کاٹ سکتی ہے, انگلی کے 1 پور کے برابر. بال کاٹنے کے بعد یہ رکھیں, یہاں پر ایک حکم آپ کو بتاتا ہوں. یہ حکم جو ہے آپ کو جاننا ہے. اگر 10 تاریخ کو حج کا 2 کام کر لیتے ہیں تو تحلل اول حاصل ہوتا ہے. تحلل اول, تحلل کسے کہتے ہیں؟ حلال ہونے کو. اول, پہلی مرتبہ حلال ہونا. 2 کام آپ نے رمی کر لی اور آپ نے بال مڈا لیا, 2 کام آپ نے کر لیا, اس سے تحلل اول حاصل ہوتا ہے. تحلل اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے اوپر احرام کی پابندی نہیں, احرام کھول سکتے ہیں 2 کام سے. ٹھیک ہے, لیکن بیوی حلال نہیں, اس لیے تحلل اول کہا جاتا ہے. بیوی حلال نہیں, باقی ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں. جب آپ نے تیسرا کام کر لیا, جیسے آپ طواف افاضہ کر لیتے ہیں, تیسرا کام کر لیتے ہیں تو 3 کام ہو گیا ہے. حج میں 10 تاریخ کو 3 کام کر لیتے ہیں تو تحلل ثانی بھی آپ کو حاصل ہو گیا. اب بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے. جب آپ 3 کام کرتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں تو صرف تحلل اول ہوتا ہے, بیوی کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. اب آپ احرام کی جو پابندی اس سے نکل گئے اور احرام کی جو چادر ہے آپ ہٹا لیں گے. تو آپ نے 3 کام کر لیا, رمی کر لی, قربانی کر لی, قربانی کا پیسہ جمع ہے, اس کی فکر ختم ہو گئی, بال مڈا لیا, آپ کا 3 کام ہو گیا. حج تمتع کرنے والے کو 5 کام کرنا پڑتا ہے. اب 2 کام باقی ہے. 2 کام کون سا ہے؟ طواف افاضہ کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. حج کا طواف کرنا ہے, حج کی سعی کرنی ہے. یہ تو طواف افاضہ ہے نا, بڑا اہم طواف. اس کو طواف افاضہ, طواف الزیارہ اور طواف الحج یا طواف الرکن, کئی سارے نام ہیں. یہ حج کے ارکان میں سے ہے. تو اب آپ چوتھا کام کریں گے طواف زیارہ یا طواف افاضہ. حرم جائیں گے اپنے یونیفارم میں, اپنا سول ڈریس میں جائیں گے اور طواف زیارہ کریں گے, طواف افاضہ کریں گے. طواف افاضہ کریں گے جیسے طواف کا طریقہ بتایا, اور مقام ابراہیم کے پیچھے یا حرم شریف میں 2 رکعت نماز کہیں پڑھیں گے, اور اس کے بعد حج کی صحیح کریں گے. حج کی صحیح کر لیں گے تو یہ 5 کام ہو جائے گا. تو یوم النحر کو حج تمتع کرنے والا 5 کام کرے گا, اس ترتیب سے کرے گا. یہ ترتیب افضل, اگر کوئی ترتیب قائم رکھ سکتا ہے تو افضل ہے. پہلے رمی کرے جمر عقبہ کی, پھر اس کے بعد قربانی کرے, پھر اس کے بعد حلق کرے, پھر اس کے بعد طواف کرے, پھر اس کے بعد سعی کرے. یہ ترتیب ہے. اگر یہ ترتیب بگڑ جائے, پلٹ جائے, بدل جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اگر یہ ترتیب بدل جائے یا الٹا پلٹا ہو جائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا افعل ولا حرج, تم کو جو استطاعت ہے, جو کر سکتے ہو کرو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں ترتیب اگر الٹ پلٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ترتیب ضروری ہے تبھی حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا. ترتیب ضروری نہیں ہے. تو یہ 5 کام حج تمتع کرنے والا. حج قران کرنے والا رمی بھی, حج قران یا حج افراد کرنے والا وہ بھی رمی کرے گا, اور حج قران کرنے والا قربانی کرے گا, لیکن حج افراد کرنے والا قربانی نہیں کرے گا. حج افراد اور حج قران کرنے والا وہ بھی اپنے بال کو مڈائے گا. اور حج قران اور حج افراد کرنے والا اگر پہلے صحیح کر چکا ہے تو آج صحیح نہیں کرے گا, صرف طواف افاضہ کرے گا. 10 تاریخ کو طواف افاضہ کرے گا. لیکن اگر پہلے صحیح نہیں کیا تھا قران اور افراد کرنے والا تو آج طواف افاضہ کے ساتھ اس کو صحیح بھی کرنی پڑے گی. تو یہ میں نے یوم النحر کا کام آپ کو بتا دیا. 2 قسم کے ایام تھے, پہلی قسم میں نے بیان کر دیا. اب آتے ہیں دوسری قسم میں جس کا تعلق ایام تشریق سے ہے. یہ آخری مرحلہ ہے. ایام تشریق میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایام تشریق میں مختصر انداز میں 2 باتیں ہیں. دن میں آپ کو کنکری مارنی ہے زوال کے بعد 3 جمرات کو, رات میں مینا میں ٹھہرنا ہے. بیسک طور پہ ایام تشریق میں یہی عمل کرنا ہے. ایام تشریق جب آ جائے تو ایام تشریق میں 3 جمرے کو کنکری مارنا ہے. کنکری کب ماریں گے؟ زوال کے بعد ماریں گے. تینوں جمرات کو, جمرے اولا کو, جمرے وسطیٰ کو, جمرے عقبہ کو, تینوں جو ترتیب سے جمرات بنے ہوئے,
ان جمرات کو لوگ شیطان کا نام دیتے ہیں، یہ بھی لوگوں کا بنایا ہوا نام ہے، حدیث اور قرآن میں ایسا کوئی نام ہمیں نہیں ملتا، یہ لوگوں نے دیا ہے، اس لیے شیطان سمجھ کر شیطان کی طرح مارتے ہیں، جبکہ ہم شیطان نہ سمجھیں گے نہ شیطان کی طرح ماریں گے، بلکہ سنت کی تابعداری میں ایسا عمل کریں گے۔ سنت سے ہمیں یہ حکم ہوا ہے تو سنت پر عمل کرتے ہی ہم اس پر عمل کریں گے، شیطان سمجھ کر اس کو شیطان کی طرح زور سے قوت کے ساتھ اور غصے میں نہیں ماریں گے، جو کیفیت ہے اسی انداز میں۔ تو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری ماریں گے، ڈیلی آپ کو 21 کنکری لینی ہے، وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، ان کنکریوں کو دھلنا بھی نہیں، اس کی جو مقدار ہے وہ چنے کے برابر ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں کنکری مارنے کے لیے طریقہ بتاتے ہیں۔ اب 11 تاریخ ہے، ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ 11، 12، 13 تین دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایام تشریق قربانی کے بھی ایام ہیں۔ یوم النحر تو قربانی کا دن ہے ہی، نہر کہتے ہی قربانی کرنے کو۔ نہر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اونٹ ہے اس کے اندر جو چھڑا چبھ کے جو ہے لکڑی وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو نہر بولتے ہیں، ذبح کرنا ہوتا ہے، تو نہر قربانی ہی کو کہتے ہیں، قربانی کے دن کو کہتے ہیں۔ تو ایک دن قربانی کا دن تو یہ ہو ہی گیا۔ ایام التشریق بھی قربانی کے ایام ہیں، کنکری مارنے کے ایام اور قربانی کے ایام ہیں، تو ان 3 دنوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، قربانی کے ٹوٹل جو ہے 4 دن ہیں، ایک تو یہ یوم النحر ہے اور اس کے بعد 3 دن ایام التشریق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایام التشریق جو ہے 11، 12، 13 کو کہتے ہیں۔ 3 دنوں میں ہمیں کنکری مارنا ہے۔ کنکری کب ماریں گے، کیسے ماریں گے؟ کنکری ماریں گے زوال کے بعد، فجر کے بعد نہیں۔ بہت سارے حاجی لوگ فجر میں جا کے کنکری مار لیتے ہیں، ایسا کرنے سے ان کی کنکری شمار میں نہیں آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایک ہی دن میں 3 دن کی کنکری مار لیتے ہیں، ان کی بھی کنکری شمار میں نہیں آئے گی۔ ڈیلی آپ کو کنکری مارنا ہے، اور مارنا کب ہے؟ زوال کے بعد۔ زوال سے پہلے مارتے ہیں تو شمار میں وہ کنکری نہیں آئے گی۔ زوال بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، آپ کیسے زوال سمجھیں گے۔ زوال کا مطلب سیدھا سا یہ سمجھیں، ظہر کی اذان کان میں سنائی دینے لگے، آپ سمجھے زوال ہو گیا ہے، اب آپ کنکری مار سکتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں ماریں گے، اس سے پہلے مارتے ہیں تو شمار نہیں ہوگا۔ تو جمرے اولا کے پاس آ جائیں گے، ایک ایک کر کے 7 کنکری ماریں جمرے اولا کو، پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر کے دعا مانگے۔ آ جائیں جمرے وسطیٰ کے پاس، یہاں 7 کنکری ایک ایک کر کے ماریں، پھر قبلہ کی طرف ہو کر کے آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جمرے عقبہ کے پاس آئیں، کنکری مارے، وہاں دعا نہیں کرے، چلتے رہیں۔ پہلے دن کا آپ کا کام ختم ہو گیا۔ کب مارنا اسٹارٹ کریں گے؟ زوال کے بعد۔ مغرب تک افضل ہے، اگر مغرب تک کوئی نہیں مار سکا تو مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، فجر سے پہلے بھی مار سکتا ہے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد اور مغرب سے پہلے اس دوران ہم کنکری مار کے اپنا معاملہ ختم کر لیں۔ 10 تاریخ کو دن میں ہم کنکری مار لیں، دن میں آپ کہیں بھی گھومتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رات ہو تو مینا میں رات گزارنا واجب ہے، رات ہوتے ہی مینا میں آپ آ جائیں گے، رات گزاریں گے۔ 12ویں تاریخ ہو، 12ویں تاریخ کو اسی طریقے سے جیسے آپ 11 تاریخ کو کنکری مارے تھے زوال کے بعد، 12 تاریخ کو بھی ویسے ہی تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری ماریں گے، اسی انداز میں دعا کریں گے۔ اب آپ پھر جو ہے مینا آ جائیں گے رات گزارنے کے لیے۔ اگر کسی آدمی کو 13 تاریخ نہیں گزارنا ہے مینا میں تو 12 تاریخ کی کنکری مار کے اسے وہ آدمی جو ہے آ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر 2 دن میں بھی آنا چاہے، 11، 12 کو جو کنکری مار کے واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر سورج مینا میں ڈوب جاتا ہے تب اس کے ذمے 13 تاریخ کی بھی کنکری مارنا ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، 13 تاریخ تک کنکری ماری جاتی ہے، 12 تاریخ کو بھی اسی طریقے سے کنکری مارے، 13 تاریخ کو سیم اسی طریقے سے زوال کے بعد کنکری مارے۔ زوال کے بعد سے لے کے مغرب کے دوران تک، اگر اس بیچ نہیں مار سکے، کوئی عذر ہے تو بعد میں بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، فجر سے پہلے مار سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس دوران کنکری مارنے کے دوران بیمار ہو جائے، معذور ہو، کوئی عورت ہو معذور ہو، تو وہ عورت جو ہے کسی کو وکیل بھی بنا سکتی۔ اسی طرح سے یوم النحر کو جو کنکری مارنا ہے تو سورج نکلنے کے بعد کنکری مارنا ہے 10 تاریخ کو، لیکن اگر کوئی عورت بیمار یا معذور عورت وغیرہ ہو تو رات میں بھی معذور اور بیمار لوگ جو ہے 10 تاریخ کی کنکری مارنے کے لیے وہ جمرات پہ جا سکتے ہیں۔ تو ایام التشریق میں 11 تاریخ کو کنکری مارے، 12 تاریخ کو کنکری مارے، 12 کو واپس آنا چاہتے ہیں مغرب سے پہلے جو ہے آپ مینا کو چھوڑ دیں، 13 کو کنکری مارنا چاہتے ہیں 13 کو کنکری ماریں، اور 13 کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ مینا سے واپس آ جائیں۔ حج کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب صرف ایک کام آپ کے ذمہ باقی ہے، وہ ہے طواف وداع کرنا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دیں، کوئی آدمی مجبوری اور عذر کی وجہ سے طواف
زیارہ یا طواف افاضہ 10 تاریخ کو نہیں کر پاتا ہے، کنکری مارا، بال مڈایا، قربانی کیا، اسی میں وہ تھک جاتا ہے، اگر وہ نہیں کر پاتا ہے طواف افاضہ تو 11 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے، 12 کو بھی کر سکتا ہے، 13 تاریخ کو بھی طواف افاضہ کر سکتا ہے۔ بائی دی وے اگر جو ہے ان دنوں بھی نہیں کر سکا تو جب جانے کا وقت ہو، حج مکمل کر کے 13 تاریخ کو جانے کا وقت ہو، اس دن تک اگر موقع نہیں ملا تو اسی دن طواف افاضہ اور طواف وداع ایک نیت سے کر کے اپنے ملک جو ہے واپس آ سکتا ہے، اگر آخری دن تک موقع نہ ملے تو۔ لیکن افضل یہ ہے طواف افاضہ اور سعی جو ہے 10 تاریخ کو کرنا ہے، اور اگر نہیں کر سکا تو 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، 13 کو کر لے۔ اگر کسی عورت کو طواف افاضہ کے پاس حیض کے وقت حیض آ جائے تو وہ رکی رہے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کے بعد طواف کرے، اور اگر پاک نہیں ہو پاتی یہاں تک کہ وطن لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو لنگوٹ باندھ کر کے طواف کر لے گی۔ اور سعی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سعی حیض کی حالت میں بھی عورت کر سکتی، سعی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چونکہ طواف جو ہے جب آپ جو ہے کنکری مار لیا آپ نے 13 تاریخ کی، اب آپ کے ذمہ حج کا صرف ایک کام باقی ہے، وہ طواف الوداع ہے۔ سارے حجاج کو مکہ میں رہنا ہے، جب مکہ چھوڑنا ہے مکہ چھوڑنے سے کچھ دیر پہلے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، بہت پہلے نہیں، 1-2 دن پہلے نہیں، 3 دن پہلے نہیں، جب جانے کا وقت ہو، خروج کا وقت ہو، مکہ چھوڑنے کا وقت ہو، اس سے پہلے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، مان لی 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5-6 گھنٹہ، اتنا چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو گروپنگ میں ٹائم لگتا ہو تو 5-6 گھنٹہ 7 گھنٹہ پہلے کر سکتے، لیکن بہت پہلے طواف وداع نہ کرے، طواف وداع کرے اور مکہ کو چھوڑ دیں، اب آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر کسی عورت کو اس ٹائم حیض آ جائے یا نفاس آ جائے تو حیض اور نفاس کی حالت میں طواف وداع کرنا عورت سے معاف کر دیا گیا ہے، وہ بغیر طواف وداع کر کے عورت واپس آ سکتی ہے، اپنے وطن لوٹ سکتی ہے۔ اتنا کرنے کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک مدینہ نہیں جائیں گے حج ہمارا نہیں ہوگا، یہ جو ہے لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ مدینہ جانے کا تعلق حج سے نہیں، آپ نے حج کا کام کر لیا، اب آپ کا حج ہو گیا، لیکن چونکہ آپ کے پاس ایام باقی ہے تو مدینہ بھی جائیں، مدینے کی بھی زیارت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 3 مساجد کی زیارت کرو، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے، تو ہم مسجد نبوی کے لیے زیارت کے لیے وقت ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کریں۔ جن کے پاس وقت نہیں، جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے، یا جو لوگ دنیا سے آئے ان کے پاس وقت نہیں زیارت کرنے کے لیے، حج کر لیں، آپ ریٹرن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حج کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں۔ حج سے ریلیٹڈ کچھ احکام ہیں، ان کو سرسری انداز میں بیان کر دیتا ہوں، ذرا اس کو بھی دھیان سے سنیں۔ حج میں کچھ چیزیں ارکان ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں احرام کی پابندی سے متعلق ہے جنہیں ممنوعات یا محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ ان کو سنیں اور ان کے احکام کو جانیں۔ حج میں 4 ارکان ہیں۔ ایک ہے احرام باندھنا، احرام باندھتے ہیں، حج کا رکن ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ، حج کا یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف افاضہ کرنا، اور چوتھا رکن ہے حج کی صحیح کرنا۔ حج میں 4 ارکان ہیں، اور حج میں 7 واجبات ہیں۔ واجبات، ایک واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ آپ نے ابھی سنا حج میں رکن ہے احرام باندھنا، واجب میں کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ اگر میقات سے احرام نہیں باندھتے ہیں، اندر سے چلے جاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن واجب چھوڑیں گے۔ میقات سے باندھنا واجب ہے، واجب میقات سے نہیں باندھتے، اندر سے جا کے باندھ لیتے، حج ہو جائے گا، لیکن میقات سے نہیں باندھے ہیں تو واجب آپ نے چھوڑا ہے۔ واجب چھوڑنے پہ کیا لگتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرق ہے، میقات سے احرام باندھنا ایک واجب ہے، اور سورج ڈوبنے تک عرفہ میں ٹھہرنا دوسرا واجب ہے۔ رکن میں کیا میں نے آپ کو بتایا؟ عرفہ میں ٹھہرنا یہ رکن ہے۔ واجب میں کیا بتایا؟ سورج ڈوبنے تک عرفہ میں رہنا۔ اگر کوئی آدمی ایک لمحہ کے لیے عرفہ چلا جائے حج ہو جائے گا، لیکن غروب شمس تک اگر نہیں باقی رہتا ہے تو واجب ترک کر رہا ہے، اس کو پھر دم دینا پڑے گا۔ تو وقوف مغرب تک وقوف عرفہ کرنا یہ دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا ہے عید کی رات مزدلفہ میں گزارنا، شب عید مزدلفہ کی رات گزارنا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں بسر کرنا، رات مینا میں بسر کرنا پڑے گا ایام تشریق۔ پانچواں ہے جمرات کی کنکری مارنا، جمرات کو کنکری مارنا۔ چھٹا ہے بال مڈانا یا کٹا لینا، اور ساتواں ہے طواف وداع کرنا۔ اور اگر حائضہ ہے یا نفسا ہے تو یہ طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ ڈفرنس کیا ہے طواف ارکان اور واجبات میں؟ جیسے نماز میں ارکان اور واجبات، ڈفرنس کیا ہے؟ نماز میں رکن چھوڑ دیتے نماز نہیں ہوگی، نماز میں واجب چھوڑ دیتے ہیں سجدہ سہو کر لیتے نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ یہی فرق جو حج میں، حج میں اگر رکن چھوڑ دیتے حج نہیں ہوگا، حج میں واجب چھوڑ دیتے ہیں تو
حج تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا. جتنا آپ نے جو ہے واجب چھوڑا ہے اتنا آپ کو دم دینا پڑے گا تو حج آپ کا ہو جائے گا. لیکن آپ حج میں رکن چھوڑتے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا. اب اچھا, احرام جب باندھتے ہیں تو کچھ پابندی ہوتی ہے جن کو محظورات یا ممنوعات احرام کہا جاتا ہے. ان کو سن لیں. بال کاٹنا منع ہے, ناخن کاٹنا منع ہے, مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے, خوشبو لگانا منع ہے, مرد ہے تو سر ڈھانپنا منع ہے, عقد نکاح کرنا منع ہے, بیوی سے شہوت سے چمٹنا منع ہے, جمع کرنا منع ہے, شکار کرنا منع ہے, عورت ہے تو دستانہ اور برقع اور نقاب لگانا احرام کی حالت میں منع ہے. یہ 10 چیزیں ہیں. احکام آپ کو میں نے بتا دیا واجب کے تعلق سے اور رکن کے تعلق سے. رکن چھوڑتے ہیں تو حج نہیں ہوگا, واجب چھوڑتے ہیں تو دم دینا پڑے گا. اچھا, یہ جو ممنوعات احرام ہے اگر کوئی آدمی اس کا ارتکاب کر لے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں اگر کوئی آدمی انجانے میں ممنوعات احرام میں سے کچھ کر لے, انجانے میں سر ڈھانک لے, ٹوپی پہن لے, انجانے میں کچھ جو ہے سلا ہوا کپڑا پہن لے, خوشبو لگا لے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی فدیہ, کوئی جو ہے کفارہ وغیرہ نہیں ہے. لیکن عمدن ان 10 میں سے کوئی محظورات احرام میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے احکام اس طرح سے ہے. 1 سے لے کر 5 تک میں نے بتایا. بال کاٹا, ناخن کاٹا, سلا ہوا کپڑا لگایا, خوشبو لگایا, یا مرد سر ڈھانپ لیا. اگر ان میں سے کوئی کام کر لیا تو یا تو 3 روزہ رکھنا ہے, یا 1 بکری ذبح کرنا ہے, یا جو ہے 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ان 3 میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. اور اگر شکار کرتا ہے احرام کی حالت میں تو اسی جیسا شکار جو ہے دینا پڑے گا. اگر نکاح کرتا ہے احرام کی حالت میں اس کا حج ہی باطل ہو جائے گا. اگر تحلل اول سے پہلے جمع کرتا ہے تو مرد عورت دونوں کا حج باطل ہو جائے گا. تحلل اول آپ نے سمجھ لیا ہے. تحلل اول کہتے ہیں 10 تاریخ کو 2 کام کرتے ہیں تو تحلل اول, 3 کام کر لیتے ہیں تو تحلل ثانی. تحلل اول سے پہلے اگر میاں بیوی نے جمع کر لیا ہے تو حج ہی باطل ہو جائے گا دونوں کا. لیکن تحلل اول کے بعد اگر کرتا ہے تو حج صحیح ہے لیکن احرام باطل ہو جاتا ہے. تحلل اول کے بعد جو ہے کیا ہے طواف افاضہ سے پہلے, تحلل اول ہو گیا لیکن طواف افاضہ نہیں کیا, بیوی سے جمع کر لیا ہے تو حج صحیح ہے لیکن میاں بیوی دونوں کا احرام ختم ہو گیا. اب وہ حدود حرم سے باہر جائے, دونوں احرام باندھ کر آئے تاکہ اس کو طواف افاضہ کرنا ہے, پھر سعی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور تحلل ثانی کے بعد تو بیوی حلال ہی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ممنوعات احرام کے جو ہے احکامات تھے. حج کا طریقہ اور حج کے جو احکام اور مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو لوگ حج کر رہے ہیں سنت کے مطابق انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے جو حج کا طریقہ کتاب و سنت کے روشنی میں سیکھا ہے اور جانا ہے, اس طریقے کو اپنے لیے بھی اپلائی کریں اور اس طریقے کو دوسروں سے بھی بیان کریں. اللہ رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری مغفرت فرمائے, ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا اسلام پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.